طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد للہ والصلاة علی رسولہ. تقریباً 2 سال پہلے ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے انتشار پیدا کیا کہ وطر کی نماز 1 رکعت ہے 3 نہیں. اس موقع پر فون پہ بات چیت کے ذریعے سے انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ دنوں پہلے وہاں مسجد والوں کی طرف سے پھر فون آیا کہ کسی نے پھر انتشار پیدا کیا ہے، اور اسی ہفتے اس مسئلے سے متعلق اور بھی کچھ فون کالز آئی. اس لیے میں اس پہ ایک مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں. میں نے بورڈ پہ کچھ دلیلیں پیش کی ہیں. اگر انسان ان دلیلوں پہ کھلے ذہن سے سمجھنے کے ارادے سے غور کرے تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. دلیلیں اور بھی ہیں، لیکن میں نے صرف اختصار کے لیے کچھ ہی دلیلیں یہاں پیش کی ہیں. تو آئیے سمجھتے ہیں. پہلی دلیل ہے شریعت میں نظیر کا ملنا. یعنی جو ہمارا طریقہ ہے 3 رکعتیں، اس کی تو ہمیں شریعت میں نظیر مل جاتی ہے، 1 رکعت کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 3 وہ 1 اس میں اختلاف. تو آئیے ہم ان نمازوں کو دیکھیں جن کی رکعتوں کی تعداد میں اتفاق، جن کے بنیادی ارکان کی ادائیگی میں اتفاق. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا وطر کی ادائیگی کا طریقہ ہے اس کی مثال تو ہمیں مل جاتی ہے مغرب کی نماز، لیکن 1 رکعت کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اسی لیے مسند احمد کی روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مغرب کی نماز دن کی وطر ہے، رات کی نماز کے لیے بھی وطر بنا لو. تو آپ کا مغرب کی نماز کو وطر کہہ دینا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وطر کی نماز مغرب ہی کی مثال ہے. تو 1 کی کوئی مثال نہیں ملتی. الٹا یہ تو ملتا ہے کہ آپ نے بطیرہ یعنی 1 رکعت سے منع فرمایا. دوسری دلیل ہے 3 رکعت کا اجماعی ہونا اور 1 رکعت کا غیر اجماعی ہونا. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، آپ علیہ السلام سے وطر کی رکعتوں کی تعداد کے سلسلے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، 1 سے لے کر کے 11 تک ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کا معمول صرف 1 ہی رکعت ہے. عملی طور انہوں نے اس کو متعین کیا. یا تو اب ان رکعتوں کا انتشار آپ یوں ہی رکھیں، آپ کبھی 11 بھی پڑھیں، کبھی آپ ہے کہ نہیں 9 بھی پڑھیں، کبھی آپ 7 بھی پڑھیں، لیکن آپ نے ویسا نہیں کیا. آپ نے عملی طور متعین کیا ہے 1 کو. تو جب متعین کرنا ہی ہے کسی ایک تعداد کو، تو کیوں نہ اس تعداد کو متعین کیا جائے جس پر امت کا اجماع ہے. تو 3 رکعت پر امت کا اجماع ہے. چنانچہ حسن بصری علیہ رحمہ انہوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، اور پھر یہ بات کھلم کھلا بھی ہے. ہم دیکھتے آئے کہ امت کی اکثریت شروع سے ابھی تک 3 رکعت ہی اپنا وہ معمول بناتی رہی ہے. وہ 3 رکعت اجماعی ہے، 1 رکعت غیر اجماعی، اور اجماع خود مستقل شرعی حجت بھی ہوا کرتا ہے. تیسری دلیل ہے 3 رکعتوں کا حالت عامہ میں ہونا اور 1 رکعت کا حالت خاصہ میں ہونا. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ ان احادیث کو دیکھ لیجئے جن میں آپ علیہ السلام نے 1 رکعت پڑھنے کے لیے کہا. ان میں اکثر میں آپ کو یہ ملے گا کہ آپ یہ اس شخص کے لیے کہہ رہے ہیں جس کے لیے صبح صادق ہونے کا خدشہ ہوا، اندیشہ ہوا. یعنی یا تو آپ نے یہ اس آدمی کے لیے کہا جو اس امید پہ سو گیا تھا کہ صبح ٹائم پہ جاگ جاؤں گا، ٹائم پہ اپنی وطر ادا کر لوں گا، بنا وطر پڑھے سو گیا. اب وہ سو گیا، صبح اچانک جب جاگ گیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں بچا ہوا کہ میں 3 رکعتیں پڑھ پاؤں. تو اس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں 3 رکعتیں پڑھنے میں خدشہ ہو، صبح صادق ہو جائے، تو آپ مجبوراً وہاں 1 رکعت پڑھ لیجئے. یا اس آدمی کے لیے کہا جو نوافل پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، اب اس سے وقت کے نکلنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اب اسے اچانک محسوس ہونے لگا مؤذن کے آنے سے یا کسی وجہ سے محسوس ہونے لگا کہ اب اگر میں تہجد کے رکعتوں کو بھی پورا کرتے ہوئے 3 رکعتیں پڑھ لوں تب تک تو میرا وقت نکل ہی جائے گا. تو اس کے لیے آپ نے کہا ہو کہ اب آپ 1 ہی رکعت وطر پڑھ لیجئے. تو یہ ایک مجبوری والی حالت ہے، ایک استثنائی کیفیت ہے. جو لوگ اصول سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ استثنائی جو کیفیت ہوا کرتے ہیں وہ نہ تو قابل استدلال ہوتی ہیں اور نہ وہ معمول بہا بن سکتی ہے. چوتھی چیز ہے مفہوم. یعنی جن روایتوں میں 1 رکعت پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے ان میں مفہوم کے اعتبار سے 2 امکان ہیں. یا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ تہجد یا نفل پڑھ رہے تھے، ایسے میں وقت کے نکلنے کا اندیشہ ہوا تو آپ ان 2 رکعتوں کے ساتھ سلام پھیرے بنا ایک اور رکعت ملا لیجئے جس سے وہ 3 رکعتیں آپ کی وطر کی بن جائے، تو 3 رکعتیں وطر کی بن جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں تو اس سے آپ وہ تیسری رکعت ملا لیں گے تو 3 رکعتیں وطر کی ہوگی. 4 پڑھی تھی تو اور آپ 3 اس کے ساتھ ملا لیجئے تو وہ 7ویں رکعت سے آپ کی وطر بن گئی. اسی طرح 11 تک. یا یہ بھی مفہوم بن سکتا ہے کہ آپ خالص 1 ہی پڑھنے کا کہہ رہے ہو. تو جو ہمارا مفہوم ہے اس مفہوم کی تائید میں بھی کچھ احادیث ہیں اور یہ 3 چیزیں بھی اس کی تائید کر رہی ہیں. اور ان کا جو مفہوم ہے یعنی 1 ہی رکعت والا مفہوم، اس کی بھی تائید کچھ احادیث سے ہو جاتی ہے، البتہ یہ 3 چیزیں اس کی تائید نہیں کرتی. اس بنا پہ اس مفہوم کی تائید میں چونکہ زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں اس لیے اسی مفہوم کو ترجیح دی جانی چاہیے. 3 رکعت کو ہی معمول بنا لینا چاہیے. ہاں کبھی کسی مجبوری کی بنا پہ کسی وجہ سے ہو جائے 1 رکعت تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں گنجائش ہے، لیکن بہرحال معمول جو ہوگا وہ 3 ہی رکعتوں کو بنانا ہوگا.